بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے سینئر نائب صدر حنیف عباسی نے کہا ہے کہ راولپنڈی سے منتخب ہونے والا ایک بنی گالہ میں جا کر چھپ گیا تھا، جبکہ دوسرا F6 اور F7 میں جا کر سو گیا تھا۔ نون لیگ نے پنڈی کو میٹرو بس، کارڈیالوجی اسپتال، صفائی کا بہترین نظام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے MNA یا MPA بنے بغیر اطمینان سے اپوزیشن میں 10 سال گزارے۔ کسی پر کیچڑ اچھالنا آسان ہے، ہم نے خدمت کی سیاست کی ہے۔ تاجر برادری کے لیے نون لیگ نے پہلے بھی اچھا سوچا، اب بھی کام کریں گے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ویسلر روڈ اپنی رہائشگاہ پر انجمن تاجران بنی مارکیٹ کے چیئرمین اور صدر حاجی محمد علی خان اور وائس چیئرمین حاجی ملک عامر اوان کی قیادت میں ٹرین کیس میں بریت اور عمرہ کی ادائیگی پر مبارکباد دینے کے لیے آنے والے تاجروں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ذیشان احمد خان، مقبول احمد خان، خرم حفیظ اور فیضان شاہ بھی دیگر موجود تھے۔ عباسی نے کہا کہ اسپتال ہوں یا میٹرو بس سمیت دیگر ترقیاتی کام، رات کو دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے 10 سال MNA یا MPA بنے بغیر 13 سے MNA نہیں بنے۔ ہمارے دل میں حلقہ کے عوام کی بڑی اہمیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوشیوں میں بھی اور ہماری غمیوں میں بھی آپ لوگوں نے شریک ہونا ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ جینا مرنا ہے۔ یہ حلقہ میرے پاس نہیں رہا، جو حلقہ میرے پاس رہا اس میں آپ تعمیر و ترقی دیکھتے ہیں تو کیا ہے پورے شہر میں جہاں ہمارے UC چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر تھے میرے سردار نسیم کی قیادت میں، جیسے آج میری ماں، بہن، بیٹی، یہ 1,60,000 کے قریب لوگ روزانہ جو ہیں سفر کر رہے ہیں۔ میٹرو میں کیا اطمینان بخش بات نہیں ہے۔ آج جو لالو جی ہاسپٹل معمولی سی پین ہوتی ہے تو ہمارے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں۔ اس موقع پر تاجروں نے عباسی کو بنی مارکیٹ کے دورہ کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ بلاول بھٹو سادہ اکثریت سے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی اس بار جیالہ ہی ہوگا۔ پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے۔ انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد پیپلز پارٹی اپنے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹس جاری کرے گی۔ ہمارے پاس راولپنڈی کے تمام انتخابی حلقوں میں مضبوط پارٹی امیدوار موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد ہی راولپنڈی میں الیکشن بورڈ اراکین کی مشاورت اور امیدواروں کے انٹرویوز کے بعد ہی مرکزی قیادت کی جانب سے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کیے جائیں گے۔ گزشتہ روز صحافیوں کے استفسار پر انفارمیشن سیکرٹری PPP راولپنڈی سٹی راجہ محمد علی مناس نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی سٹی تنظیم نے سٹی صدر راجہ کامران حسین کی قیادت میں قومی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور راولپنڈی سے الیکشن لڑنے کے خواہشمند متعدد پارٹی رہنما و کارکن جنرل سیکرٹری سٹی راجہ شاہد محمود پپو سے بھی رابطے میں ہیں۔ پیپلز پارٹی راولپنڈی سٹی تنظیم اس بار چیئرمین بلاول بھٹو کے وژن کے مطابق انتخابی حکمت عملی کے تحت بہترین اور مضبوط امیدوار انتخابی میدان میں اتارے گی، جو قومی انتخابات میں سیاسی مخالفین کو شکست سے دوچار کرتے ہوئے راولپنڈی شہر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑیں گے۔ راولپنڈی پھر سے پرسنل پارٹی کا مضبوط قلعہ ثابت ہوگا۔ راجہ محمد علی نے مزید کہا کہ اس ضمن میں PPP راولپنڈی کے کارکن بھی پرجوش دکھائی دیتے ہیں۔ تمام وارڈ کمیٹیوں کے عہدیداران و کارکنان، PSF پیپلز یوتھ کے نوجوان، پیپلز ریڈ سیل اور شعبہ خواتین کے رہنما، پیپلز دائرہ فورم مینارٹی ونگ کے عہدیدار اور ارکان اور پیپلز سپورٹس ونگ کے ذمہ دار بھی فروری میں منعقد ہونے والی قومی انتخابات میں پارٹی کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ آنے والا وقت پیپلز پارٹی اور عوامی راج کا ہوگا اور راولپنڈی سے ہمارے کامیاب ہونے والے اراکین قومی صوبائی اسمبلی بلاول بھٹو کو وزیر اعظم منتخب کروانے اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے بنیادی کردار ادا کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون برسرکردار آ گئی تو ملک میں سکون آ جائے گا۔ جمہوریت سے جمہوریت کی رموار ہونے سے آئین کا بول بالا ہوگا۔ نواز شریف عوامی مسائل کے حل میں مخلص نظر آتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ممتاز عالم دین، چیئرمین امن کمیٹی، معروف مذہبی اسکالر علامہ پیر سید اظہار بخاری نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون برقرار آئی تو ملک میں امن و سکون آ جائے گا اور جمہوریت کے ذریعے جمہوریت کے راموار ہونے سے آئین کا بول بالا ہوگا۔ نواز شریف، شہباز شریف قومی لیڈر ہیں، وہ عوامی مسائل حل کرنے میں مخلص نظر آتے ہیں۔ اللہ جس کو عزت دے اس کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔
سابق حکومت محض تقریروں سے قوم کو تسلی دیتی رہی، عوام کے بارے میں سوچا ہی نہیں، قرض کا دلدل میں پھنسا دیا۔ ان خیالات کا انہوں نے ملک ابرار، حنیف عباسی سے اور جوید مغل سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ آزاد بخاری نے کہا کہ انشاءاللہ نواز شریف، شہباز شریف پاکستانی قوم کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر امید کی روشنی میں لے جائیں گے۔ ووٹ کے ساتھ ووٹر کی عزت بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری نظام جیسا بھی ہو امریت سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ ووٹ کی طاقت ایٹمی طاقت سے زیادہ ضروری ہے۔ ووٹ کو عزت دینے سے ووٹر کے مسائل حل ہوں گے۔ عہدہ جتنا بڑا ہو اتنے بڑے ہی مسائل حل کرنے ہوں گے۔ پاکستان اس وقت بین الاقوامی سطح پر بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ تقریر سے نہیں، تکمیل سے مسائل حل ہوں گے۔ نئے پاکستان نے مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دیے۔ عمرانی حکومت نے غریب کی غربت کا ڈھول بجا دیا۔ کیا فائدہ ایسی سیاست مدینہ کا جو باہمی مسائل کو حل نہ کر سکے۔ سابقہ عمرانی حکومت عوام کے گلے میں قرضے کا پھندا ڈال کر چلی گئی۔ نواز شریف حکومت میں آ کر پاکستان کو پھر ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت چٹھا نے گزشتہ روز اضلاع سبھا چیئرمین راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ثاقب رفیق، CEO رانا ساجد صفدر، MCR، RDA اور دیگر انتظامی اداروں کے افسران کے ہمراہ شہر کا دورہ کر کے صفائی اور دیگر انتظامی امور کا معائنہ کیا۔ کمشنر نے UC 7 بوکڑا روڈ، UC 8 فوجی کالونی، UC 9 بنگش کالونی کی UC ویسٹ مینجمنٹ مانیٹرنگ کمیٹیوں کے ارکان سے ملاقات کی اور علاقے کی صفائی کی صورتحال سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ کمشنر راولپنڈی نے بھی ودائی جنرل بس اسٹینڈ کا دورہ بھی کیا اور انتظارگاہ میں جاری کنسٹرکشن اور دیگر کاموں کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں انہوں نے راولپنڈی پلاسٹک PCU شوز مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے نمائندگان سے بھی ملاقات کی۔ راولپنڈی پلاسٹک PCU شوز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے چیئرمین شیخ مراج الدین اور صدر چودھری محمد اکرم اور دیگر تاجر نمائندوں نے اپنے مسائل سے کمشنر کو آگاہ کیا۔ لیاقت چٹھا نے ان مسائل سے متعلق اداروں کو موقع پر ہدایات جاری کی۔ راولپنڈی پلاسٹک PCU شوز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے کمشنر کی ہدایت پر صفائی میں بہتری کے لیے 2 لوڈر رکشے راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو دینے کا اعلان کیا۔ بعد ازاں کمشنر راولپنڈی نے وہاں شوز فیکٹریز کا دورہ بھی کیا۔ UC کے دورہ کے موقع پر کمشنر راولپنڈی نے صفائی ورکرز کے کام کی تعریف کی اور شہریوں کے تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ثاقب رفیق اور CEO RWMC رانا ساجد صفدر نے بھی صفائی کے مامور پر اپنے ورکرز کی لگن اور جانفشانی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ 20 روزہ صفائی مہم میں زیرو ویسٹ سٹی کا مشکل ہدف آپ کی محنت بدولت حاصل کر پائے۔ شہر کو صاف رکھنے کا عمل ایمانداری سے جاری رکھیں۔ صفائی ہماری ذمہ داری ہے، اس حوالے سے کوئی غفلت اور سستی ناقابل قبول ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور صدر مسلم لیگ نون ٹیکساس امریکہ سبیل احمد عباسی نے راولپنڈی کے حلقہ NA55 اور PP 16 سے پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے۔ گزشتہ روز سبیل احمد عباسی نے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے ملاقات کی اور الیکشن لڑنے کے لیے پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست جمع کرائی۔ اس موقع پر سبیل احمد عباسی نے کہا کہ میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میری خدمات کے اعتراف میں مجھے مسلم لیگ نون امریکہ کا صدر مقرر کیا۔ میں نے جس طرح اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کام کیا، اسی طرح اب میں اپنے راولپنڈی کے عوام کی خدمت کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں طالب علمی کے زمانے سے ہی مسلم لیگ کا سپاہی ہوں اور پرویز مشرف کے دور میں میاں نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے کے لیے مجھ پر بہت زیادہ دباؤ بھی ڈالا گیا، لیکن میں نے قائد کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پارٹی قائد کے مخلص اور کارکنوں کے ٹکٹ دیں۔ اس مرتبہ سیاسی شعبہ بازوں کو پارٹی ٹکٹ کی صورت نہیں دیے جائیں گے۔ اب میں اپنے آبائی علاقہ راولپنڈی کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA55 اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 16 سے الیکشن لڑوں گا، جس کے لیے میں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے۔ سبیل احمد عباسی نے کہا کہ میں نے قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سے ملاقات کے موقع پر اپنے حلقہ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی۔ پارٹی قائد بہت جلد پارٹی کے مداروں کا اعلان کر دیں گے۔